نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانبياء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فقال عز وجل كما ورد في سورة الأنعام وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعے میں نے اعلان کر دیا تھا کہ آج درس حدیث کی بجائے حالات حاضرہ پر گفتگو ہوگی، اور میرا ارادہ تھا کہ اس کے دونوں حصے آج مکمل کر لوں، یعنی بین الاقوامی سطح پر کون کون سی لہریں جو ہیں اٹھ رہی ہیں، کیا انڈر کرنٹس ہیں، کیا اوپر نظر آنے والی لہریں ہیں اور کیا لہریں ہیں اور کیا انڈر کرنٹس ہیں، اور جو حالات و واقعات جو ہیں ان کے بٹوین دی لائن آدمی پڑھ کر بین السطور سمجھ سکے کہ یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ سلطنت خداداد پاکستان کا جو امیجیٹ ماحول ہے ارد گرد کا علاقائی، اور اس کے جو داخلی حالات ہیں اس پر بھی گفتگو ہو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور اس کے عقدے کیا ہیں اور ان کو حل کرنا کس طرح ممکن ہے۔ لیکن میں نے طے کیا ہے کہ آج میں اپنی گفتگو صرف پہلے حصے تک محدود رکھوں گا، اس لیے کہ مضمون طویل ہے، بہت زیادہ اختصار سے کام لیا تو بات واضح نہیں ہو سکے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید کا اپنا ایک فلسفہ تاریخ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمرانی علوم کے اندر ایک اہم شعبہ ہے، فلسفی آف ہسٹری۔ تاریخ کے اندر اتار چڑھاؤ کیسے آتے ہیں، کس طور سے آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں۔ ٹوائن بھی اس دور کا سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے کہ وہ فلسفر آف ہسٹری تھا۔ اسپینگلر اس سے پہلے ایک بہت بڑا گزرا۔ قرآن کا اپنا ایک فلسفہ تاریخ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوم اول سے تا قیام قیامت یہاں ایک کشمکش یا کشاکش حق و باطل کے درمیان جاری ہے اور رہے گی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ کشمکش ہے، یہ کشاکش صحیح لفظ ہے، کشمکش نہیں۔ عام طور پر اردو میں ہم کشمکش بول دیتے ہیں، یہ کشاکش ہے، کھینچتان، ٹگ آف وار، باطل اور حق کے درمیان مقابلہ، ایک رسہ کشی ہے جو ہوتی چلی آئی۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ اکثر و بیشتر غلبہ جو ہے باطل کا رہا ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ وقفے وقفے سے حق آ کر باطل کے سر پر کوڑا مارتا رہا ہے اور باطل کو ختم کرتا رہا ہے، وقفے وقفے سے۔ اسی لیے میں نے آپ کو سورہ انبیاء کی آیت سنائی ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق۔ ہم حق کا کوڑا مارتے ہیں باطل پر جو اس کا دماغ نکال دیتا ہے، بھیجا نکال دیتا ہے، اور وہ تو ہے ہی زائل ہو جانے والی شے، وہ پادر ہوا ہے، اس کے لیے ثبات ہے ہی نہیں۔ لیکن اکثریت کا معاملہ ہمیشہ جو رہا ہے اس کے لیے میں نے 3 آیتیں آپ کو سنائی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں کہا گیا مسلمانوں سے قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔
دیکھو ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. ہاں ناپاک کی کثرت تمہیں مرعوب کر دے. ناپاک جو ہے زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہو، زیادہ ڈیل ڈول میں نظر آ رہا ہو، زیادہ اس کا غلبہ ہو، زیادہ اس کا تسلط ہو، زیادہ لوگ اس کے پیروکار ہوں، تو اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاک پاک ہی رہے گا، ناپاک ناپاک ہی رہے گا. اسی طرح فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہ سورہ انعام کی آیت ہے 116. اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو لازماً تمہیں گمراہ کر دے گا. اسی طرح نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ آل عمران کی آخری آیات میں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. یہ کافروں کی جو تم چلت پھرت دیکھ رہے ہو، ان کا آنا جانا، ان کی شان و شوکت، ان کے ٹھاٹ آ رہے ہیں، بڑے ٹھاٹ سے جا رہے ہیں، بڑے ٹھاٹ سے بڑے ویلکم ہو رہے ہیں، لاکھوں کے لوگ جو ہیں جمع ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے بڑی سپر پاورز بھی ہیں، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے. اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو کافروں کی چلت پھرت ہے، آمد و رفت ہے، ایاب و ذہاب ہے، یہ جو دنیا میں اکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چلتے ہوئے، اسے دھوکہ نہ کھانا. متاع قلیل، یہ بہت تھوڑے سے دیر کا ساز و سامان ہے. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اور اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کے ضمن میں آخری فتح جو ہونی ہے وہ حق کی ہونی ہے، فیصلہ کن. اس کی خبریں دے دی گئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر. اور اس ضمن میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اب حال ہی میں اور مستقبل قریب میں یہ جو کشاکش چلتی رہی ہے، اس کا عظیم ترین معرکہ پیش آنے والا ہے. اس کو جو علامہ اقبال نے کہا ہے، میں انہیں سیر مانتا ہوں کہ وہ آنے والے حالات کو جانتے تھے، دیکھتے تھے. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود. نگاہ ہے، اللہ دیتا ہے. اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اللہ کے نور سے دیکھنے والے کو تو بہت دور کا نظر آتا ہے. اسی طرح کہا تھا اقبال نے مسجد قرطبہ کہ باہر دریائے ابھی کبیر بہہ رہا ہے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. کوئی آنے والا زمانہ ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں. تو اس معاملے میں دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اب اس میں یہ جان لیجئے کہ یہ خیر و شر کی جو کشاکش ہے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہمارے اندر ہے، ایک میدان جنگ ہے. ہمارے اندر ہمارا نفس امارہ ہمیں شر کی طرف دھکیلتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. اور ہمارے اندر ہی روح ربانی ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے تشویش دلاتی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرو. یہ کشاکش ہے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. ہر انسان ہر وقت ہر لحظہ اپنے اندر کی اس کشاکش کو محسوس کر سکتا ہے. اندر کوئی شے ہے. ایک اس کا جو ہے جنگ، میدان جنگ، وہ خارج میں ہے، نظر آتا ہے، مرئی ہے. اس میں کیا ہے؟ ایک طرف آدمی ہے اور ایک طرف شیطان ہے. آدمی کو حق کی تقویت پہنچانے کے لیے نیک بندے بھی ہیں، داعیان ہیں خیر کے، مبلغ ہیں بھلائی کے، اور ملائکہ بھی ہیں. دوسری جانب اس شر کو تقویت دینے کے لیے شیاطین جن و انس ہیں. عزازیل ہے شیطان اعظم، پھر اس کی صلبی اولاد ہے جنات میں سے، پھر اس کے ایجنٹ ہیں انسانوں میں سے. تو یہ سمجھیے کہ یہ چومکھی جنگ ہے، اندر باہر ہو رہی ہے. اب اس میں سمجھیے کہ یہ جو ابلیس کو
اور اس آدم سے جو دشمنی ہوئی تھی، اس میں جو ہمارے باطل کی صف بندی اس وقت ہے وہ کیا ہے؟ باہر کی بات اب میں کر رہا ہوں، اندر کی نہیں۔ اندر تو نفس امارہ ہے اور روح ربانی ہے، روح ملکوتی ہے، یہ ڈیوائن سپارک ہے۔ باہر جو ہے اس جنگ کا سپہ سالار اعظم عزازیل نامی جن ہے، جو بہت بڑا عالم اور زاہد ہونے کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ جنات میں اور فرشتوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، جنات کی نار سے ہوئی ہے۔ نور اور نار عربی اعتبار سے ایک ہی مادے کے الفاظ ہیں۔ تو نار اور نور، وہ بھی غیر مرئی ہے، یہ بھی غیر مرئی ہے۔ وہ بھی بہت سی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بھی بہت دور تک آمد و رفت ہے، ان کی بھی کافی حد تک آمد و رفت ہے دنیا میں، کائنات کے اندر۔ تو یہ بہت قریب ہے۔ تو یہ جو عزازیل تھا، جس کو کہا گیا معلم الملکوت، یہ اپنے علم اور تقوی اور زہد، اس کی عبادت کی وجہ سے ملائکہ کا گویا کہ استاد بن گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا حضرت آدم کو خلافت عرضی دینے کا، تو اس نے بغاوت کا عالم بلند کر دیا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اس بدبخت کو